السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، 40 نویہ کی آج یہ 11ویں نشست ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے 26ویں، 27ویں اور 28ویں حدیث پیش خدمت ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس یعدل بین الاثنین صدقہ ویعین لرجل فی دابتہ فیحملہ علیہا او یرفع له علیہا متاعہ صدقہ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ وبکل خطوۃ یمشیہا الی الصلاۃ صدقہ وَيُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ پیدل کو اپنی سواری پر سوار کر لینا یا اس کا سامان سواری پر اپنے لاد لینا صدقہ ہے۔ پاکیزہ کلام، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس حدیث کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ نے جو نعمتیں اپنے بندوں کو ظاہری اور باطنی طور پر عطا کی ہے، ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلا کہ ہر انسان جب بھی وہ صبح کرتا ہے تو ہر صبح کے وقت انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، اور پھر مختلف اعمال خیر اس صدقہ کی ادائیگی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور اس تعلق سے صحیح مسلم کی روایت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاشت کے وقت کی جو 2 رکعتیں ہیں، اگر کوئی بندہ صبح چاشت کے وقت کی، جس کو آپ اشراق بھی کہتے ہیں، وقت کی نماز کو ادا کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو آپ کے 360 جوڑے جو جسم ہیں اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے اور کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بدن کی ہڈیاں اور اس کے جوڑ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کے شکریہ میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ چاشت کی نماز پڑھ لو، تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اختلاف رکھنے والوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی دو شخص کے درمیان اختلاف ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، اور آپ اس کو سلجھا دیتے ہیں، صلح کروا دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی فضیلت ہے، اور یہ ایک صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو۔ اصلاح کے لیے زبان، بیان، دست و بازو، مال و دولت، جاہ و حشمت، ہر ممکن طاقت استعمال کرنی چاہیے، بس کسی بھی طرح سے لوگوں کے درمیان اصلاح ہو جائے۔ باہمی اختلافات معاشرے کا جو زخم ہے، اگر ان پر اصلاح کا مرہم نہیں رکھا گیا تو وہ بڑھ کر ناسور ہو جائے گا، دھیرے دھیرے وہ پک جائے گا، ناسور بن جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کی جائے، اور اصلاح کی خاطر جھوٹ بولنے تک کی اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے اصلاح ضرور کیا کرے۔ اس کے آگے بات بتائی گئی کہ کسی مسلمان کو اپنی سواری پر سوار کر لینا۔ آپ موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں، آپ 4 ویلر سے جا رہے ہیں، آپ سائیکل سے جا رہے ہیں، کوئی پیدل ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، آپ سے وہ لفٹ مانگ رہا ہے، اور آپ لفٹ نہیں مانگا تب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشان حال ہے، تو چلو اس کو بیٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی سواری پر سوار کر لیتے ہیں، یا اس کو سوار نہیں کر پائے آپ کسی وجہ سے، اس کا سامان ہی آپ نے اپنی سواری پر رکھ لیا، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اس طرح کے کام کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سارے بھائی تکبر و گھمنڈ میں، انانیت میں، اور جو ہے کہ میں اپنی گاڑی پہ فلاں کو بیٹھاؤں، میں اپنی گاڑی پر فلاں کو سوار کروں، یہ تو بہت چھوٹا ہے، بہت کمتر ہے،
اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کے لیے صدقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگوں کی ضرورت پوری کرنا اللہ کی محبت میں صدقہ ہے، یہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احب الناس الی اللہ انفعہم، لوگوں میں اور اللہ کے لیے سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، فائدے مند ہو. تو اس لیے ایسا کام کریں کہ آپ محبوب بن جائیں. اس حدیث میں مسلمانوں کو باہمی تعاون کی فضا بنانے کی بات کہی گئی ہے کہ آپس میں مل جل کے رہو، حسن سلوک، بھائی چارگی کے معاملے کو بڑھاوا دو، اور اسی طرح سے اس کی طرف آگے بڑھنے کی بات کہی گئی ہے. اور اس کے بعد اس حدیث میں پاکیزہ کلمہ، بہترین اور اچھی گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے. پاکیزہ کلمہ سے مراد مثال کے طور پر تسبیح سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے. اسی طرح سے دعوت الی اللہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. یا یہ ساری چیزیں جو ہے پاکیزہ کلمات میں داخل ہیں. ایسی ضرورت مندوں کی سفارش ہے، اگر آپ کی سفارش سے، آپ کے کہنے سے کسی کا کام بن جائے یہ بھی اچھی بات ہے. آپ حق گوئی سے کام لیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ بھی پاکیزہ کلمہ ہے. لوگوں کی اصلاح کی خاطر باہمی الفت و محبت کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی عمدہ اور پاکیزہ کلمات ہیں. تو پاکیزہ کلمہ یہ صدقہ ہے. اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کام کریں. اس کے بعد اس حدیث میں بتایا گیا کہ مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے. اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح یا شام کو مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سامان ضیافت تیار کرتا ہے، مہمانی اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کرتا ہے جب وہ مسجد میں صبح شام کو جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو، غلطیوں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے. اور صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا مشقت اور تکلیف ہونے کے باوجود طبیعت پر شاق گزرتی ہے، طبیعت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، مشکل ہے، اس کے باوجود انسان مکمل وضو کرتا ہے، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھا کر کے جاتا ہے. ایک نماز سے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے. یہ رباط کا مطلب ہے اسلامی سرحدوں کی جو ہے پہرے داری کرنا. تو عزیز ساتھیوں اور دوستو، یہ صدقہ ہے کہ آپ اس طرح کا کام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نماز میں سب سے زیادہ ثواب اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے چل کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، پھر وہ جو اس سے کم دوری پر آتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیدل چل کر کے جائیں تاکہ اس کا فائدہ ہم اٹھائیں. راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھا کر کے پھینک دینا یہ بھی صدقہ ہے. ہر وہ چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہو، جیسے پتھر ہے، شیشہ ہے، کانٹا ہے، درخت ہے، کوئی گندگی ہے، کوئی بھی چیز ہے جس سے انسانوں کو، لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتی ہے، تو آپ کیا کریں، اس کو اٹھا کر کے سائیڈ کر دیں، ہٹا دیں، اور اس طرح سے آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول کی حدیث یاد ہے، ایک آدمی ایک راستے سے ہمیشہ جاتا تھا اور ایک درخت کی ٹہنی تھی جو اس کے سروں پہ لگتا تھا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا. اس نے اٹھایا اور اس کو کاٹ کے پھینک دیا، کھینچ کر کے نکال کے دوسری طرف ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کر دیا. ہمارا معاشرہ جو ہے آپ اس دیکھیں گے تو اس کے برعکس ہے. لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ تکلیف دہ چیزوں کو جو ہے راستے میں پھینکیں گے. بچوں کی گندگیاں ہو، کوڑا کرکٹ ہو، اپنے چھت کا پرنالا ہو، یا گائے بیل بھینس باندھنے کی جو ہے کھوٹے ہو، یا اسی طرح سے اپنی سواریوں کو راستے میں کھڑا کر دینا ہو، کوئی بھی چیز ہے آپ دیکھیں کہ ہر وہ کام جو تکلیف جس سے ہوتی ہے، عام طور سے عمومی طور پر آپ دیکھیں معاشرے میں لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں. اس سے بچو، تکلیف دہ چیز ہٹاؤ تاکہ تمہارے لیے صدقہ ہو. اور اس سے معاشرے کی صفائی اور ستھرائی، اس سے معاشرے کا بہترین سے بہترین بننا جو ہے واضح ہو جاتا ہے. اگر آپ گندگی کریں گے، اگر آپ صفائی نہیں کریں گے، اگر آپ
جو نبوی تعلیم ہے اس کے برخلاف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی بستی مثالی بستی نہیں بن سکتی ہے. آپ کا سڑک، آپ کا گھر، آپ کے رہنے سہنے والے، آپ کے پڑوسی آپ سے اگر تکلیف میں رہیں گے تو ظاہر سی بات آپ کبھی مثالی آدمی نہیں بن سکتے ہیں. اس لیے وہ کام ہرگز نہ کریں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، بلکہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائیں اور اس طرح سے اپنے لیے صدقہ اپنائیں. عزیز ساتھیو اور دوستو، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اس درس میں 27ویں حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے. کہتے ہیں حضرت نواس بن سمعان کہتے کہ آپ نے فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور اس پر لوگوں کا مطلع ہونا تمہیں ناگوار گزرے. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میری بات، میں جو کر رہا ہوں، میں نے جو حرکت کی ہے، اگر لوگوں کو خبر ہو جائے، پتا ہو جائے تو اس سے جو ہے آپ کے دل میں کھٹک رہی ہے تو یہ گناہ کا کام ہے. اس لیے نیکی، اچھائی یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو اور برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اسی میں ایک روایت دوسری وابصہ بن معبد کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت تسأل عن البر فقلت نعم فقال استفتی قلبك البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب والاثم ما حاک فی نفسک وتردد فی الصدر وان افتاک الناس وافتوک حدیث حسن رواہ احمد والدارمی فی مسندیہما. کہتے ہیں کہ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا. آپ نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نیکی کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو. نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو، آپ کا دل مطمئن ہو، جس پر دل پر سکون ہو. اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور سینے میں تردد پیدا کرے، پریشانی پیدا کرے، آپ کے سینے میں وہ قبول نہ کرنے کو تیار ہو. اگرچہ لوگ تمہیں فتوا دیں، اگرچہ لوگ تمہیں فتوا دیں تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی جو ہے جو آپ کا نفس جس پر مطمئن ہو اور دل میں سکون ہو، اور گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے اور سینے میں تردد پیدا کرے. تو یہ دونوں حدیثیں ایک ہی جو اس میں بیان کی گئی ہے یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں نیکی کا کام کرنا چاہیے، برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس حدیث کے جو راوی ہے نواس بن سمعان، یہ نواس بن سمعان بن خالد کلاوی عامری جو بنو کلب سے ان کا تعلق تھا، یہ شامی صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. کہا گیا ہے کہ ان کے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو بلانے کے لیے ایک وفد بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے ہدیے میں بھیجے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تھا. اسی طرح سے وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو قرصافہ ہے. یہ سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول کی خدمت میں نمائندہ کی حیثیت سے حاضر ہوئے تھے، کوفہ میں فروکش تھے. اس کے بعد حیرہ کی طرف چلے گئے اور سن 90 ہجری میں ان کی جو ہے رقہ میں وفات پاتے ہیں. یہ تو اس طرح سے یہ دونوں صحابی رسول ہیں. اس حدیث میں جو باتیں کہی گئی ہیں بہت ہی نفع بخش ہیں اور مفید ہے ہمارے لیے. سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے کہ حسن اخلاق، یہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار دیا ہے. حسن اخلاق میں وہ تمام فضائل اور مکارم داخل ہیں جن کی طرف قرآن نے عظیم نے دعوت دی ہے، جن کو اپنا کر اللہ کے رسول نے ہمارے لیے اسوہ اور اسوہ حسنہ پیش کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جیسا اللہ کے ساتھ تھا اور جیسا کچھ اللہ کے بندوں کے ساتھ تھا ویسے ہی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ بلند مرتبہ پر آپ فائز تھے. اسی طرح سے گناہ کا معاملہ ہے. گناہ کا پیمانہ یہ ہے کہ اس کے دل میں تنگی ہو، بے چینی ہو، قلق اور اضطراب پیدا ہوتا ہو، تکلیف ہوتی ہو، دل قبول کرنے کو تیار نہ ہو. اس کے برخلاف نیکی پر انسان کا ضمیر مطمئن ہو اور اس کا دل پرسکون رہے. یہ گناہ اور نیکی کا پیمانہ بتایا گیا ہے. مومن کو ہمیشہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کے عیوب کی اطلاع نہ ہو. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے عیب کو کوئی نہ جانے اور میں اس عیب سے بچا رہوں. اس کے برخلاف
फासिक और फाजिर जो होता है वो लापरवाह होता है। बसा औकात तो उसकी जुरात इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के सामने एलानिया जराइम करता है, लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला गाली गलूच, चोरी, जनाकारी, शराबनोशी, झूठ, सारी चीजें एलानिया करता है। इतना बढ़ जाता है वो। और उनकी तनकीद और आयबगिरी से अगर कोई उनको रोकता है, टोकता है, तनकीद करता है तो उसकी पेशानी पे कोई शिकन भी नहीं आता है, कोई परेशानी उसको लायक नहीं होती है। और बास की ढिठाई और बदबख्ती और बेहयाई तो यहां तक जा पहुंचती है कि वो अपने गुनाहों पर फख्र भी करते हैं। तो इस तरह से मोमिन और फासिक और फाजिर में फर्क है। मोमिन कभी नहीं चाहता कि उसका ऐब लोगों के सामने जाहिर हो, अगर है उसके अंदर तो। और फासिक और फाजिर इतना ज्यादा ढीठ हो जाता है कि वो लोगों के सामने एलानिया तौर पर बयान भी करता है और एलानिया तौर पर जुर्म भी करता है। आदमी हमेशा शुबहे की चीजों को छोड़कर ऐसे काम करे जो शक से पाक हो। शुबहात में पड़ने से इंसान हराम में भी पड़ जाता है। इसके बाद आगे बताया गया कि जिस अमल के मुबाह और जायज होने की शरई दलील मौजूद हो तो दिल मुतमईन हो या ना हो, दलील पर चलना जरूरी है। आपके सामने अगर कोई चीज मौजूद है और आपका दिल मुतमईन नहीं है तो आपके सामने दलील होना चाहिए कि आया ये जरूरी है या ये दलील इसके बारे में क्या बात कहती है। कहते हैं क्योंकि दिल की बेकरारी के असबाब शुबहा के सिवा कुछ और नहीं हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप सफर में हैं और सफर में रोजा तोड़ना आपके लिए जायज है। 4 रकात वाली नमाज 2 रकात नमाज पढ़ना आपके लिए जायज है, इजाजत है। बसा औकात लोगों के दिलों में क्या पैदा होता है कि मैं अगर रोजा तोड़ू ना तोड़ू, मुतमईन नहीं होता है वो। अगर 2 रकात नमाज पढ़ू, नमाज होगी नहीं होगी, इससे अच्छा 4 ही रकात पढ़ लेता हूं। तो हालांकि इस पर वाज़े दलील मौजूद है, इसलिए नफ्स की मुखालफत करके इत्तिबा करनी है। और इत्तिबा की जो दलील है उसके लिए वाजिब है कोई इत्तिबा करे। उसका दिल अगरचे मुतमईन हो या ना हो कि मैं रोजा छोड़ूं या रखूं या 2 पढ़ूं या 4 पढ़ूं। दलील है कि सफर में रोजा छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। दलील है 4 रकात वाली नमाज 2 पढ़ना है तो आपको जो है कसर करना है। इस पर दलील मौजूद है, नफ्स माने या ना माने। इसी तरह से सुलह हुदैबिया के मौका पर देखें आप, काबा पहुंचने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को कुर्बानी कर लेने की और इहराम खोल देने का हुक्म फरमा दिया। मामला जो भी हुआ आप तफसील पढ़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है भाई, इहराम खोल दो और कुर्बानी कर दो। सहाबे किराम को ये बात नागवार गुजरी कि ये क्या हो गया, हम तो भी मक्का पहुंचे नहीं, उमरा किए नहीं, हम अपनी कुर्बा जानवर को कुर्बान कर दे, इहराम खोल दे। इसके बावजूद जब उन्होंने देखा और जो है कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है तो उन्होंने इस पर अमल किया। अगरचे नागवार गुजर रही थी लेकिन नबी का हुक्म था इसलिए किया। तो इस तरह की उसमें भलाई है और सआदत है। इसलिए जब दलील आ जाए तो उसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए, उसको फौरन बजा लाना चाहिए। हदीस से दिल का मुकाम मर्तबा वाज़ेह हो जाता है। अगर उसके अंदर ईमान और इस्तिकामत है और पुख्ता है तो शुबहात के जो मवाक़े हैं उसका फैसला दुरुस्त होता है। नेकी व बदी में उसके फैसले से तमीज की जा सकती है। इसके अलावा 28वीं हदीस आज के इस एपिसोड में यह है, अन अबी नुजैह अल-इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन वजिलत मिनहल क़ुलूब व ज़रफ़त मिनहल उयून फ़क़ुलना या रसूलल्लाह कअन्नहा हाज़िही मौइज़तुन मुवद्दिइन फ़अौसिना क़ाल ऊसीकुम बितक़वल्लाहि वस्सम'i वत्ताअह व इन तअम्मर अलैकुम अब्दुन व इन्नहु मन यइश मिनकुम बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन अद्दू अलैहा बिन नवाजिस व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन ज़लालह रवाहु अबू दाऊद तिर्मिज़ी। इस हदीस के रावी अबू नुजैह कहते हैं कि दलील जो है तर्जुमा यह है कि इरबाज़ बिन सारिया फरमाते हैं, बयान करते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को ऐसा वाज फरमाया जिससे दिल दहल गए, आंखें बह पड़ी। हमने कहा अल्लाह के रसूल गोया ये रुखसत करने वाले का वाज है, वाज व नसीहत, यानी जैसे कोई आदमी रुखसत होता है और इस तरह की वाज व नसीहत करता है, बस आप हमें वसीयत कर दीजिए। आपने फरमाया तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं और सुनने और मानने की। अगरचे कोई गुलाम तुम पर अमीर बन जाए फिर भी तुम सुनो और मानो। तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा तो वो बहुत सारे इख्तलाफात देखेगा। उस वक्त तुम मेरी सुन्नत
اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور اسے داڑھوں سے یعنی اپنی دانتوں سے مضبوط تھام لینا اور اپنے آپ کو نئی ایجاد کردہ باتوں سے دور رکھنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ارباز بن ساریہ ہے، ان کی کنیت ابو نجیح ہے، اصحاب صفہ میں شمار کیا جاتا ہے ان کو۔ ساریہ قبیلے بنو سلیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ارباز جو تھے یہ بڑے خدا ترس تھے، خدا اور خوف خدا میں زار و قطار اور آنسو بہانے والے اور بے پناہ جو ہے رونے والے انسان تھے۔ یہ آپ کی وفات جو سن 75 ہجری میں ہوتی ہے۔ اس حدیث کے 4 اہم وصیتوں پر یہ حدیث مشتمل ہے۔ پہلی اللہ سے ڈرنا، دوسری بات سننا اور ماننا، تیسری سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اور چوتھی بات ہے بدعتوں سے دور رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن روزانہ نہیں کرتے تھے، ہر وقت نہیں کرتے تھے، ہر جہاں کھڑے ہوئے وہیں شروع نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ ناغا کے ساتھ، کیونکہ روز روز کی نصیحت سے آدمی اکتا جاتا ہے، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اکتاہٹ کے اندیشے سے ہمیں ناغا دے کر واز کیا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، بہت سارے دعات ہیں، آپ ان کو دیکھیے کہ ہر دم جب دیکھو جو نصیحت کیا کرتے ہیں، جب دیکھو جو ہے کچھ نہ کچھ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے عوام موجود ہے، مباشر آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ ہر نماز میں کھڑے ہو کر کے، ہر نماز میں بیٹھ کر کے آپ واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیں۔ بھائی فیس بک ہے، سوشل میڈیا تو ایک الگ بات ہے کہ آپ کے سامنے لوگ نہیں، آپ بولتے ہیں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جب لوگوں کو موقع ملے گا تو سنتے رہیں گے، لیکن آپ کے سامنے نمازی وہی بار بار آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور اب جب دیکھو اٹھا کر کے کتاب یا اسی طرح سے آپ نصیحت کرنے لگتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، بار بار نصیحت کرنے سے اکتا جاتا آدمی، اور آپ کی کوئی بات جو ہے اہمیت نہیں لیتا ہے، اور اس طرح سے اس کے ذہن و دماغ میں بات رک بھی نہیں پاتی، ٹک بھی نہیں پاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے ہمیں نصیحت پکڑنا چاہیے۔ واعظ و نصیحت جس قدر بلیغ ہوگا، مؤثر انداز میں ہوگا، اتنا ہی بہتر ہوگا۔ دل دہلا دینے والی اور آنکھوں کو اشکبار کر دینے والی چیزوں کے تذکرے سے وعظ کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ آپ ایسی چیز بیان کریں جس سے انسان کے اندر جو ہے ایسا اثر پیدا ہو جو سن کر کے اس پر وہ دل روئے، اس کا آنکھوں سے آنسو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و تقریر کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تقریر میں قیامت کا ذکر کرتے تو آپ کا غصہ بڑھ جاتا، آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، ایسا لگتا تھا کہ گویا آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں، یا کہ صبح و شام تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس لیے واعظ و نصیحت میں یہ ساری چیزیں دھیان دینی چاہیے۔ واعظین جو ہے، جو بھی واعظ و نصیحت کرنے والے ہیں، واعظ کے لیے ایسی احادیث اور ایسی آیات اور احادیث کا انتخاب کریں جو سامعین کے لیے مناسب ہو اور ان پر اس کا اثر پڑتا ہو، جن سے دلوں پر رقت طاری ہو، لیکن اس کے لیے کوئی بھی جھوٹی، ضعیف اور موضوع اور بے ثبوت خوابوں اور قصے اور کہانیوں کو سہارا نہ لیا جائے، بیان نہ کیا جائے۔ اس سے جو ہے مطلقاً اس سے دور رہا جائے، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، لوگوں کو جو ہے ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، دلوں پر رقت طلب کرنے کے لیے آپ جھوٹی موٹی کہانیاں پیش کریں، ادھر ادھر کی حرکتیں کریں، ادھر ادھر کے علاقے قصے اور کہانیاں سنائیں، اور اس طرح سے کسی بزرگ کا، کسی فلاں کا قصہ سنائیں۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں شریعت میں، اور ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی اور موضوع اور ضعیف روایتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ صحیح آیات ہیں قرآن کی جو ہے، اور قرآن کی آیات کے ساتھ صحیح احادیث جو ہے اس کو بیان کیا جائے۔ قرآن مجید کی جو صحیح حدیث ہیں جو موجود ہے وہ ہمارے لیے کافی و شافی ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو شخص اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے میں مخلص ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والا مؤثر اسلوب سے بھی نواز دیتا ہے۔ اگر آپ یقیناً اپنے کام میں مخلص ہیں تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کے دل کی گہرائی اور اسی طرح سے آپ کی بات لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہو جائے گا، اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے جتنا عطا کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی وصیتوں کو دیکھا آپ تو وصیتوں کے بڑے حریص تھے۔ وہ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت طلب کیا کرتے تھے۔ حدیث میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث گزری تھی، ایک حدیث صحابہ نے کہا اللہ کے رسول میں وصیت فرما دیجئے، اللہ کے رسول نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرو، یہ آپ کی وصیت تھی۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی سفر پر جا رہے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول سے وصیت چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور ہر بلند مقام پر اللہ کی تکبیر کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے وصیت کرنا چاہیے۔ حدیث سے تقوی اور اس کی وصیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا سامان کر لے۔ اللہ نے تمام اگلی پچھلیوں کو تقوی کی وصیت کی تھی، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہ حکم کیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو تقوی ہمیشہ اختیار کرو۔ مسلمان حاکموں کی سمو اطاعت واجب ہے۔ حدیث میں بات پیش کی گئی ہے کہ مسلمان حاکم چاہے وہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کی اطاعت اور سماعت ہمارے لیے واجب ہے، الا یہ کہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، کتاب و سنت کو مخالفت کرے اور کرائے، تو پھر آپ پر واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولو الامر منکم، اے ایمان والو فرمانبرداری کرو اللہ کی، فرمانبرداری کرو رسول کی، اور تم میں سے اختیار کرنے والوں کی، یعنی جو تمہارے حاکم ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ یہ آیت علماء اور حکام دونوں طرح کے اختیار کرنے والوں اور تمام ذمہ داروں کو شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان آدمی پر اپنی پسند اور ناپسند سب میں سمع و اطاعت واجب ہے، سوائے اس صورت کے کہ نافرمانی کا حکم دیا جائے۔ اگر اسے نافرمانی کا حکم دیا جاتا ہے تو پھر اس پر سمع و اطاعت واجب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور بات مانو، اگرچہ تمہارے اوپر ایسا حبشی غلام امیر متعین کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح سے ہو، یعنی اس طرح سے اگر کوئی بندہ آ گیا تب بھی آپ کو اس کی بات ماننی ہے۔ اطاعت صرف معروف کے کاموں میں کی جائے گی، بھلائی کے کاموں میں کی جائے گی۔ خالق کی معصیت کسی کی اطاعت درست نہیں، خالق کی معصیت میں کسی اور کی اطاعت آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہی سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو لوگ خلاف شریعت امور میں بھی اپنے علماء اور اپنے حکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ جیسے صوفیہ حضرات کو آپ دیکھ لیں، مریدوں سے کیا کہتے ہیں کہ پیر کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا، درست نہیں ہے، اس کی مخالفت صحیح نہیں ہے، گرچہ اس کا عمل صریح گناہ معلوم ہو رہا ہے۔ ایسی بعض مقلدین ہیں بھائیوں کو ہمارے دیکھ لیں، کھلی طور پر غلطی پہ ہوتے ہیں، لیکن تعصب کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور صریح حدیث ہوتے ہوئے اپنے امام اور اپنے مذہب کی بات کو آگے رکھتے ہیں۔ تو یہ اطاعت نہیں ہے، بلکہ مخالفت کر رہے ہیں آپ قرآن و سنت کی۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی اطاعت کی جائے، بات مانی جائے۔ کسی امام، کسی پیر، کسی فقیر کی بات اگر سنت کے خلاف ہے، اللہ اور رسول کے خلاف ہے، تو نہیں مانی جائے گی۔ یہ حدیث جو ہم نے پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی کا ایک معجزہ بھی ہے۔ آپ نے امت کے اختلاف کی جو پیشین گوئی فرمائی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خبردار تم سے پہلے کے لوگ اہل کتاب جو تھے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ ملت قریب 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ ہے جماعت، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار ہوں گے۔ مستدرک حاکم و ترمذی میں اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ نجات یافتہ جماعت سے متعلق وہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ جس طریقے پر میں ہوں، یعنی جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ اس طریقے کو اختیار کرنے والی جو جماعت ہوگی وہ نجات یافتہ ہوگی۔ تو اللہ اور اس کے رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں ان پر اگر کوئی شخص چلتا ہے تو اس طرح سے وہ نجات یافتہ ہوگی، اور باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، یعنی یہاں اتحاد کا راستہ اور اختلاف اور تفرقہ بازی کا راستہ جو ہے اس سے بچاؤ کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ صرف مضبوطی سے تھامنا نہیں ہے بلکہ کہا گیا عضوا علیہ بالنواجذ، خوب مضبوطی سے تھامو۔ جیسے کوئی چیز دانت سے، داڑھوں سے آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں تاکہ جو ہے سنت کو مضبوطی سے ساتھ تھام لیں تاکہ بدعات و خرافات سے بچ جائیں، نفس میں جو آپ کی کسی بھی طرح کی بدعت اور کوئی چیز آئے تو اسے بچ سکیں، آدمی ان راہوں پر نہ چلا جائے جو کتاب و سنت اور خلفائے راشدین اور سلف صالحین کی خلاف ہو۔ اس لیے قرآن و سنت کو اور صحابہ کرام کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ
थाम लेने में ही निजात है, इसके अलावा किसी और में निजात नहीं है। हदीस में बिदात की बात कही गई है, बिदात से बचने की और तंबीह की गई है। इसके मुतालिक इससे पहले कि हदीस एपिसोड में गुजर चुका है, आप वहां तफसील से सुन सकते हैं। बिदात एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु मुहदसतिन बिदआ, दीन में हर नई चीज बिदात है, व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदात गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम तक ले जाने वाली है। तो हमेशा सुन्नत को लाजिम पकड़ें और बिदात से अपने आप को बचा के रखें, बिदात से अपने आप को महफूज रखें, खुद भी, अपने बच्चों को भी, अपने अहल वयाल को भी, और इसी तरह से अपने घर वालों और अपने रिश्तेदारों को भी बिदात और खुराफात से तंबीह करें, उनको खबरदार करें और सुन्नत का मुकाम मरतबा उनके सामने वाज़े करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाए, बिदात और खुराफात से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।